بلساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله مما آتاه. صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تقدیسات کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین دی ذات بلند و بالا اعلی و رفع واسطے اور بے شمار لا تعداد مرتبہ انتہائی عقیدت اور محبت کے نال درود و سلام آقا دو جہاں
سروری کونو مقام فخری موجودات امام کل ختم الرسل امام الانبیاء والی بطحا شاف روز جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرام۔ قرآن پاک دا تیسرا سپارہ ہے اور تیسری سورت ہے۔ سورت کا نام سورہ آل عمران اور دی آیت نمبر 14 اور 15 اللہ سبحانہ و تعالی دی توفیق کے خاص نال تلاوت ہوئیاں۔ انہاں دونوں آیات کا ترجمہ غور نال سننا تاکہ مضمون اور غرض و غائب تھوڑی سمجھ اندر آ سکے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ اور پسندیدہ چیزاں لوگاں واسطے خوبصورت کر کے خوبصورتی واسطے اسی انہاں نوں عطا کیتیاں۔ من النساء والبنین مثلاً عورتاں، اولاد، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ اور سونے اور چاندی دے خزانے، والخیل المصومہ اور چلیدہ اور مخصوص گھوڑے، والانعام والحرث اور دیگر چار پائے اور کھیتی باڑی، ذالک متاع الحیات الدنیا اے سارا دنیا دا عارضی سامان۔ واللہ عندہ حسن المآب اور رب العالمین دے کول اس تو بھی زیادہ اچھیاں چیزاں ہیں۔ قل اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اَأُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، انہاں نوں دسو کہ میں یہ جڑیاں چیزاں تانوں دسیاں نے انہاں نالوں اچھیاں چیزاں دی خبر نہ دواں جڑیاں انہاں دے مقابلے اندر تہاڈے حق اندر بہتر نے۔ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، مگر انہاں لوگاں واسطے جڑے تقوی اختیار کرن گے، جنات تجری من تحتها الانہار، او جنتاں کے اندر باغ محلات ہوں گے جن کے اندر یہ ساری چیزاں بھی مل گیاں پائیدار، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ اور پاک بیویاں ہوں گیاں، ورضوان من اللہ اور سب تو بڑی بات اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی، واللہ بصیر بالعباد اللہ اپنے بندیاں نوں بڑے اچھے طریقے نال دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک مقام سورہ آل عمران اور تیسرا سپارہ آیات 14 اور 15 دونوں ایک دوسرے دے تقابل اور موازنے کے اندر اللہ نے پیش کی تھی۔ ماں کے کائنات کے دسن کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اور دنیا دیا ساری نعمتاں دینے والا عرش والا خدا ہے، جو دیتا ہے، جو مل رہا ہے، جو کھا رہے ہیں اور جو استعمال کر رہے ہیں، اور جس چیز کے ملن کی توقع ہے وہ بھی
عرش والے خدا کی طرف. اللہ تعالیٰ یہ نعمتاں دا جڑا دنیا کے اندر انسان سوال کرتا ہے تذکرہ کرن تو بعد پھر یہ مقابلے کے اندر اللہ آخرت دیا نعمتاں کا بھی تذکرہ کر دے کہ یہ جڑیاں چیزاں دنیا کے اندر ملیاں نے نا، عورتاں، اولاد، مال و دولت، جانور، مال مویشی، کھیتی باڑی، اے دنیا دیا نعمتاں نے، یہ بنیادی چیزاں نے، اور جہاں کول یہ آ جان وہ دنیا کے اندر بڑا صاحب حیثیت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کے مقابلے اندر اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا دیا عارضی نعمتاں نے. مال آ گیا خوش، لیکن یہ جان دا کوئی پتہ نہیں کہ یہ صبح چلے جانا ہے، اگلے لمحے چلے جانا ہے، یا یہ مال رہے گا کہ مال والا بھی رہنا کہ نہیں رہنا. اولاد دینا بھی ہے، واپس لینا بھی ہے. اولاد دے کے تے ماں باپ نو بلا لیتا ہے، وہ بھی اپنی تقسیم ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ ساریاں عارضی نعمتاں نے، یہ دے مقابلے اندر اَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، انہاں نالوں بہتر نعمتاں وہ نے جہڑیاں ہمیشہ رہنیاں نے کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی جنت اندر اللہ نے داخل کرنا ہے جنتیاں اوتھے ہمیشہ رہنا ہے تے ہمیشہ جوانی رہنی ہے، بڑھاپا نہیں آئے گا، جوان رہنا ہے، بڑھاپا نہیں، تندرست رہنا ہے، بیماری نہیں. اور اس جنت کے اندر اللہ نے حوراں بھی دینیاں نے اور ایسیا نعمتاں کھان واسطے کہ انسان کھائے بھی اس تو بعد نہ پیشاب نہ پخانے کی حاجت. آقا فرماتے ہیں ایک ڈکار آئے گا ہر چیز ہضم ہو کے ختم ہو جائے. مالک توازن کرنا چاہتا کہ یہ جڑیاں نعمتاں نے انہاں نو سوال کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرے گا اور رب کا ڈر دل وچ رکھے گا تو پھر اگلیاں نعمتاں دی بھی امید رکھ تے جے یہ ساری نعمتاں ورت کے اپنے رب نو بھلا دیتا ہے، رب نال تعلق توڑ کے دنیا تے متکبر بن گیا تے یہ دنیا دی نعمتاں بھی اللہ نے واپس لے لینی ہے اور آخرت دی نعمتاں تو اللہ تعالیٰ نے محروم کر دینا ہے. کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ متعلق اصولی باتاں ذکر کی تھی چند ایک حدیث تہاڈے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. بحرین علاقے تو آئے جنہوں سی بحرین کہنے ہیں، لفظ بحرین ہے، بحرین تو آئے اور نبی پاک نے اتھوں نے انہوں گورنر بنا کے بھیجے. 2 سال بعد غالباً آئے تے آ کے کہتے ہیں محبوب کائنات اتھوں دے لوگوں نے جو زکات دا مال دیتا ہے میں لے کر کے آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے تے نماز فجر دا ٹائم ہے، صبح دا ٹائم، مسجد نبی دے اندر انصار صحابہ اکرام آئے بیٹھ گئے. عام روٹین تو ہٹ کے نبی پاک دے قریب ہو کے بیٹھے پھرتے نے، کوئی دائیں بیٹھتا ہے کوئی بھائیں بیٹھتا ہے، کوئی نبی پاک نال سلام عام روٹین تو ہٹ کے رہندا ہے. نبی پاک دے قریب ہوندے پے نے، نبی پاک ویکھ کے ہس بھی رہے نے، آپ خوش بھی ہو رہے نے.
اگے ہو کے میرے نال مسافر کرتے پے ہو. آپ نے فرمایا دنیا دا مال ہے, یہ دنیا دی دولت ہے, دنیا دی مایا ہے, یہ دی تسی توجہ نہ کریا کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایتھے ایک جملے تاریخی ارشاد فرمائے, روایت صحیح البخاری اندر, مسلم اندر. آقا فرماندے نے میرے صحابہ کرام مینوں دنیا تو جان تو بعد سب تو زیادہ جس فتنے دا خدشہ ہے تواڈے متعلق, میں دنیا تو چلا جاواں مینوں تواڈے متعلق سب تو بڑا فتنہ جڑا ہے لگدا ہے, جیدا ڈر مینوں لگدا ہے. آقا کیڑا ہے؟ محبوب نے فرمایا مینوں لگدا ہے اللہ مال دی فراوانی کر دین گے اور مال دے اندر تواڈی توجہ زیادہ ہو جانی ہے تے تسی دنیا دے اندر لگ کے دین تو پیچھے رہ جانا ہے. کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ اکرام دنیا دا مال ایک خوبصورت ضرور لگتا ہے, دنیا دا مال بڑا مزیدار لگتا ہے. اللہ نے یہ مال دے کے تانوں دنیا دے اندر آزماؤن واسطے بھیجا ہے اور اللہ دیکھدا ہے کون چنگے عمل کردا ہے, کون اچھا کھا کے برے عمل کردا ہے, اچھیاں نعمتاں برت کے برے عمل کردا ہے. ایک حدیث پاک اندر میرے نبی پاک نے فرمایا, آپ فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ. آپ فرماتے ہیں ہر امت واسطے, ہر نبی دی امت واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے ازمائش کا ذریعہ بنایا کسی چیز نو, اور میری امت دی ازمائش سب تو زیادہ مال دی وجہ تو ہونی ہے. میرے پیارے صحابہ اکرام دنیا دے مال تو بچنا, دنیا دے مال تو پرہیز کرنا. کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام دے دلوں دے اندر یہ بات بٹھا رہے ہیں کہ کائنات دے لوگوں یہ ہے اللہ دی نعمت, مال اللہ دا فضل ہے, مال اللہ دی نعمت ہے, مال اللہ دی عطا ہے, لیکن یہ دے وال اتنی رغبت, اتنا شوق, اتنی لگن, اتنا بیان, اتنا شوق دل میں آ جائے کہ اللہ کی عبادت تو غافل ہو جائے, نماز تو بھی چلا جائے, اذکار تو بھی چلا جائے, اللہ کی قرآن کی تلاوت تو بھی چلا جائے. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا مال امت واسطے فتنے کا باعث بن جائے گا. اگر بندہ مالدار بھی ہے, عبادت گزار بھی ہے, تہجد گزار بھی ہے, اللہ قرآن نو پڑھنے والا بھی ہے اور تلاوت قرآن دیا کرتا ہے, تجارت رزق حلال دیا کرتا ہے, خوش نصیب بندہ ہے. لیکن ایک بندہ ہے ماں دے پیچھے لگ کے انہیں اپنی عاقبت آخرت بنا لی. کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من اسلم. کائنات دے لوگوں بندہ کامیاب ہوئے گا, وہ بندہ کامران ہوئے گا جیڑا بندہ اسلام دے دائرے اندر داخل ہو گیا. محبوب مزید کی وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا. آپ نے فرمایا وہ رزق پورا پورا ملیا. بہتا رزق بندے نو باز غافل کر دیندے, ہر بندے نو نہیں کردا. وہ خوش نصیب بندہ ہے جنہوں رزق بھی ملے کہ وہ بھی رب دی یاد والی سپیڈ ہو تیز ہو جائے. ایک بہت مسالہ نے خوش نصیب بندہ ہے. لیکن جس بندے نو رزق ملیا اور اُنہیا لوڑا بھی پوریاں ہوندیاں گئیاں, اسلام کے اندر بھی داخل ہو گیا, آپ فرماندے نے ایک بندہ کامیاب ہے. میں گارنٹی دینا اس بندے دے کامیاب ہوندی. اور نبی پاک نے آپ ایک دن ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی, اے کائنات دے پروردگار اللہ رزق آل محمد قوتا. اے میرے پروردگار میں دعا کرنا میرا اور میرے خاندان دا رزق ضرورتوں زیادہ نہ کریں کہ جے وہ
دی وجہ تو اسی طرح سے تو غافل نہ ہو جائیے. کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک اپنی اہل بیت واسطے ماڑی چیز سے نہ مانگ سکتے, اپنے واسطے ماڑی چیز سے نہ مانگ سکتے. حضرات اسا اللہ جانتا ہے جے کو وظیفہ بھی پوچھ لیا تو وہ پوچھ لیا جی نال کاروبار چلے, ذکر وہ پوچھ لیا جی نال دکان چلے, جی نال فراوانی آئے. کوئی شک نہیں اللہ کو منگنا جائز ہے, درست ہے, لیکن اللہ کو منگنا اس سے انداز نہ چاہیے جو انداز جناب محمد مصطفیٰ نے دسے کہ نال اللہ بھی عبادت دا دھیان بندے دے اندر رہے تے ضرورتاں دے مطابق منگے. اینے خزانیاں دے ڈھیر لا کے کہ حساب و کتاب دے اندر نمازاں بھی ضائع, اللہ دے ذکر تو بھی غفلت. اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قرآن پاک تیمہ پارہ پڑھتے پہنے آپ پڑھتے نے قال اللہ تبارک و تعالی الغاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. آقا علیہ السلام قرآن پڑھتے جا رہے ہیں. الہاکم التکاثر لوگانوں انہاں دے بات دی کثرت نے اللہ دے ذکر تو دور کر چھڑیا ہے. بہت لوگ ماں کی وجہ تو اللہ دے ذکر تو غافل ہو گئے. نبی پاک نے جدو اسلام کی دعوت دی تھی پہلو شروع دے اندر جنہ لوگاں کلمہ پڑھیا وہ کمزور سن, وہ غریب سن, وہ ندار سن, کچھ غلام سن, کچھ محتاج سن, تے جڑے ڈیرے دار سن چودھری مکے دے انہوں نے آقا علیہ السلام نو اور نبی پاک دے صحابہ بل اشارہ کر کے کیا اے جڑے بے سمجھ لوگ نے, اے بے سمجھ لوگ نے, انہاں نو فکر ہی نہیں روٹی دی, اے سوچتے نہیں اپنے کپڑے آندا, انہاں نو کسی چیز دی طلب ہی نہیں. اے بے اللہ اللہ لائی ہے قرآن پاک دا پہلا سپارہ انہاں دی انہاں گلاں دی ترجمانی کردا ہے. مار کے کائنات نے فرمایا الہاکم التکاثر, بہتے لوگاں نو بہتے مال نے غفلت دے اندر پا دیتا ہے. اللہ ول آن دی توفیق ہی کوئی نہیں ملی, اللہ تو غافل ہو گئے, اللہ تو دور ہو گئے. حتی زرتم المقابر, حتی کہ بندے دنیا تو چل کے قبراں دے اندر چلے گئے, انہاں نو اپنے رب نال تعلق بناؤن دا موقع ہی نہیں ملیا. میرے محبوب پیغمبر اے پڑھتے جا رہے نے پھر نال اپنی زبان تو کہندے نے بنو آدم کہندا ہے, آدم دا بیٹا کہندا ہے مالی مالی, میرا مال میرا مال. اوے آدم دے بیٹے تیرا مال تے ہوے جڑا تو کھا لینا ہے, تیرا مال تے ہوے جڑا تو پہن لینا ہے, تیرا مال تے ہوے جڑا اللہ دے راستے دے اندر تو صدقہ خیرات کر دینا ہے. آقا فرماندے نے جڑا مال تو جمع کر رہا ہے اے تیرا نہیں بلکہ تیرے وارثاں دا ہے. ایسی فکر نہ کر, اپنے مال کی فکر کر. تیرا مال جڑا تو کھا لینا ہے. کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایج کر کے آپ نے فرمایا کلا سوف تعلمون, ان قریب لوگاں نو سمجھ آئے گی کہ یہ دنیا دیاں چیزاں نال محبت لا کے اللہ تو دور ہو کے کتنا نقصان اٹھایا ہے. ان قریب لوگ جان لیں گے. ثم کلا سوف تعلمون, ان قریب لوگاں نو سمجھ آ جائے گی. اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد آپ نے فرمایا میں دسا کدھر سمجھ آئے گی. آقا فرماندے نے انسان فوت ہو گیا, ایڈی چار پائی
قبرستان جا رہی ہے، محبوب کائنات نے فرمایا 3 چیزاں نال جاندیاں نے، میت دے نال 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک مال جاتا ہے، ایک اولاد جاتی ہے، اور ایک نیک اعمال جاتے ہیں۔ اعمال جاتے ہیں، محبوب نے فرمایا جدو قبر وچ میت نو رکھتا ہے تے یہ 2 شیواں تے واپس آ گئیاں، عملہ والا کام جڑا ہے نا وہ بندے دے نال گیا۔ آپ نے فرمایا اے ہی ان قریب پتہ لگ گیا ہے کہ وفادار انہاں چوں کیڑی شے ہے۔ اور محبوب کائنات فرماندے نے قبر دے اندر سر والوں اللہ اللہ نماز آ جائے گی، فلانی سائڈ والوں روزہ آ جائے گا، فلانی سائڈ والوں صدقہ آ جائے گا، بندے نو اللہ دے عذاب تو بچا کے اللہ دی راحت والی زندگی اس قبر دے اندر وہ مہیا کروا دیں گے۔ اور قرآن نے کیا ہے؟ قرآن کے اندر کہ کائنات میں لوگوں کلا سوف تعلمون، ان قریب تانوں پتہ لگ جانا ہے، ان قریب تانوں سمجھ آ جانی ہے۔ دنیا دے اندر اللہ نعمتاں دین تے انہاں نعمتاں دی قدر کر کے اپنے رب دے ذکر اندر زیادہ تو زیادہ لگ جانا، اللہ دیاں نعمتاں دے اندر مصروف ہو جانا، یہی اللہ دیاں نعمتاں دا شکریہ ہے۔ اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماندے نے دنیا دا مال ہے، آپ فرماندے نے احد پہاڑ دے برابر، صحیح بخاری دے اندر احد پہاڑ دے برابر سونا اللہ تعالیٰ مینوں اگر دے دین، اگر مینوں دے دین، آپ فرماندے نے پھر اگلی بات ہے 3 راتاں بعد اندر گزرن تے سونا احد پہاڑ دے برابر اللہ دے راستے دے اندر میں 3 راتاں تو پہلے ہی خرچ کر دے۔ اے گل سوکھی کر دیتی ہے، ادھر گہرائی کی سمجھنا 7.5 کلومیٹر ایتھوں چناب نگر تک اینے فاصلے اندر پھیلے احد پہاڑ، جے کسے بندے نو اینا سونا مل جائے وہ 24 گھنٹے 3 دن مسلسل لگیا رہے تے پھر بھی ان کو خرچ نہیں ہونا، یہ ان کو منڈیا نہیں جانا۔ محبوب کائنات نے فرمایا کہ میرے کو اتنا مال بھی آ جائے 3 دنوں کے اندر میں 2 ہاتھاں نال اپنے نوکراں نوں لا کے سارا مال اللہ دے راستے میں بن گیا۔ اور کائنات دے محبوب پیغمبر فرماندے نے اللہ دے قرآن نے جو پیغام دیتا ہے 114 سورتاں قرآن پاک اندر، انہاں دے اندر ایک سورت دا نام سورہ الزخرف ہے، اور وہ دے اندر مال کے کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماندے نے اگر مال کوئی زیادہ اچھی چیز ہوندی، اگر دنیا دیاں نعمتاں بڑیاں ہی زیادہ چنگیاں ہوندیاں تے اللہ کدی کافر نہ دیندے، بلکہ اللہ دا تے فیصلہ ایسی قرآن پاک سورہ زخرف دے اندر اللہ فرماندے نے اللہ دا تے فیصلہ ایسی نا ساریاں چیزاں اللہ کافران دے دیندے، دنیا تے عیش کر لیندے، بلکہ قرآن پاک دی آیات دا ترجمہ ہے اللہ انہاں دے مکاناں نو سونے دا بنا دیندے، مکاناں دیاں چھتاں بھی اللہ سونے دیاں بنا دیندے، انہاں دے گھراں دے اندر سیڑھیاں بھی سونے دیاں لگا دیندے، اور انہاں دے دروازے تے ونڈو تے کھڑکیاں اے بھی سونے دیاں بنا دیندے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دیاں ہر چیزاں لوڑاں ضرورتاں پوریاں کر دیندے۔ اللہ کہندے نے چیزاں ویکھ کے لوگاں دے دل اندر وہم پیدا ہو جانا سی، لوگاں دے دل اندر ایک خیال پیدا ہونا سی کہ یہی سچے نے جنہاں نوں سارا کچھ اللہ نے دیتا، لہذا تسی بھی سارے کڑا کر کافر ہو جاؤ، انہاں دے پیچھے لگ جاؤ۔ لو کانا کان الناس امتم واحدہ، قرآن نے دسیا اگر اے سارے لوگ کافر ہون دا خدشہ نہ ہوندا، اللہ اے مال سونا چاندی کافراں دے گھراں وچ
بھیج دے مومنا کہندے اونج رہو جدا تواڈے نبی جناب محمد رہے صلی اللہ علیہ وسلم آقا کہہ رہے ہو محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام ماں جی عائشہ کہندیاں نے تین چاند اسی ویکھ لیندے تین چاند ویکھ لیندے کہندیاں نے یعنی تیسرے چاند دا آغاز ہوندا 2 مہینے مسلسل گزر جاندے تے نبی پاک دے گھر اندر کدی چولہے دے اندر اگ جلدی اساں نہیں ویکھی نبی پاک دے گھر اندر کھان واسطے روٹی یا سالن بندا سی نہیں ویکھیا ماں عائشہ دے بھانجے اسماء دے بیٹے سیدنا عروہ کہندے نے خالہ جان پھر دسو نا تسی کنج گزارا کردے سو کنج تسی زندگی نو بحال رکھدے سو حضرات جی وقار گل کر لینی بڑی آسان ہے نبوت دا مقام ہی بڑا نشان ہے محبوب کائنات دے گھروں ماں عائشہ بیان کردیاں نے کہ تین چند ویکھ لیندیاں لیکن کھان دے اندر نہ روٹی ملدی نہ سالن گھر اندر تیار ہوندا تے جناب عروہ کہندے نے ماں عائشہ کو خالہ جان پھر کنج گزارا ہوندا تے ماں عائشہ کہندے نے دو چیزاں نال نبی پاک دے گھر دے اندر گزارا ہویا کردا سی کیڑیاں چیزاں کھجور کھا کے پانی پی لینا تے عرش والے خدا دا شکریہ ادا کر دے شکری ہے تیرا گھر ہے جس گھر اندر صبح شام دوپہر بندہ کھانا نہ کھاوے صرف کھجورا کھا کے پانی پی کے گزارا کرتا ہو سوالی بھی مانگ کے بازار چو 3 ٹائم کھا لیتا ہے لیکن اس نبی نے اینج گزارا کر کے تے عبادت پتہ کینج کیتی ہے کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ دے اندر رات دے ٹائم اتنا لمبا قیام قرآن پاک نے کہا قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اے میرے محبوب پیغمبر رات کا قیام اتنا لمبا ہے رات کے قیام اندر تسی ذرا تخفیف کر لو رات کا قیام تھوڑا کر لو مالک دی طرفوں آپ اجازت ملدیاں نے لیکن محبوب کائنات کی کہنے نے افلا اکونا عبدا شکورا اے میرے پروردگار میں تیرا محمد بندہ تیرا نعمتاں دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں تیریاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنے والا بندہ نہ بن جاواں حضرات اس دنیا اندر تیری بھاگ دوڑ میری بھاگ دوڑ غریب کی بھاگ دوڑ امیر کی بھاگ دوڑ دنیا دا مال ہے دنیا دا سرمایہ ہے دنیا کی دولت ہے دنیا دا پیسہ ہے اور یہ سب کھا پی کے اکٹھا کر کے پھر بھی مالک کی بارگاہ کے اندر آن کی توفیق نہیں ملتی محبوب کائنات نے فرمایا اے آزمائش ہے میری امت دی ورنہ پتہ کیوں ہے ایک دن میرے محبوب پیغمبر جلوہ فروز نے صحابہ کرام فقراء صحابہ کرام جڑے غریب صحابہ کرام سن نبی پاک دے کول آ گئے تاکہ کہندے نے اللہ دے محبوب اے تے دسو نا اسی پیچھے رہ گئے مالدار صحابہ کرام ساڑھے 9 باسی رہ گئے آقا کہندے نے کنج رہ گئے باسیاں تواڈے کول مالدار کہندے نے اللہ دے محبوب اسی بھی نمازاں پڑھ دے او بھی نمازاں پڑھ دے اسی بھی نفلی روزے رکھ دے او بھی نفلی روزے رکھ دے اسی بھی اللہ دے
جو بھی تلاوتاں کردے نے وہ صدقہ خیرات کردے نے ساڈے کول صدقہ خیرات واسطے مال کوئی نہیں اسی انہاں نوں پیچھے رہ گئے کائنات دے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ میں تھانوں ایک ایسی گل دسنا جیڑی تسی کرنی شروع کر دو اللہ تہاڈا اجر انہاں نالوں زیادہ کر دے گا صحابہ خوش ہو گئے چہرے تے رونق آ گئی خوش ہو کے کہندے نے اللہ دے محبوب نے سنا اسی نیکیاں دے اندر اگے بڑھنا چاہتے ہن اسی کہنے ہاں اسی کوٹھی بناونی ہے چاہے غریباں دا خون چوس کے بنائیں گڈی لینی ہے چاہے کسی دا پلاٹ تے قبضہ کر کے لینی پے رشوت کھا کے لینی پے سود کما کے لینی پے اپنے اور برائے دے مال دے اندر تمیز نوں ختم کر کے لینی پے حلال و حرام دے میں پڑھ رہا سا کل ہی جناب عمر بازار اندر جدا سنتے رہتے ہو رات نو چکر لاندے سن بازاراں دا کہ گھراں وچ کی بندا ہے یہ دن نو بھی چکر لاندے سن یہ نہیں کہ رات نو چکر لایا تے دن نو سو جاندے دن نو نکل دے بازار چ اے مارکیٹ چ منڈی چلے گئے پوچھ دے کسی بندے نے نویں دکان بنائی یا آپ دیکھ لے جس بندے نے نویں دکان بنائی وہ جا کے کہتے اللہ تیری مال چ برکت پائے نویں دکان بنا لی اللہ تیرا کاروبار چلائے دعا دے پھر کہتے ہیں گل سن پر یہ دس تو بازار کاروبار کرنے واسطے بیٹھا ہے تینوں پتہ ہے کہ حلال حرام کی ہوندا ہے اگر تو کہتا ہے تینوں پتہ ہے حلال کے کیڑی چیز کا نام ہے حرام کی چیز ہے حلال کتنا کمانا حرام تو کتنا بچنا ہے کہتے ہیں کہ یہ دکان اوکے ہو گئے آپ نے فوڈ والے پریشانی بڑھ دی ہے حضرت عمر بھی فوڈ والے سن نا وہ بھی آپ چیکنگ کرتے سن تے جے بندہ کہندا جی میں تو پتہ ہی نہیں حلال و حرام کی ہے وہ کہندے میری دکان سیل کر دیو اے گل میں اتھینٹک کہہ رہا حضرات اسی نام لینے عمر بن خطاب دا نام لکھنے عمر بن خطاب دا سیرت پڑھنے عمر بن خطاب دی سیرت سننے عمر بن خطاب دی اور صحابہ کرام دے تذکرے پڑھنے لیکن کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی تربیت دیکھو نا کیسی کی ہے جناب عمر کہتے ہیں کہ حلال و حرام دا پتہ نہیں دکان بند دے گھر چلے جاؤ نہیں کہتے گھر نہیں جانا مسجد نبی اندر ٹر جاؤ اوتھے تعلیم ہوندی پئی ہے اوتھے نبی پاک دا فرمان بیان ہوندا پیا جاؤ پہلو حلال و حرام سکھ کے آؤ پھر دکان کھول لینا اوے کائنات دے لوگو اوے انتظامیہ والے ہو جتنے تسی اے چیک کر دیو کہ صفائی ہے کہ نہیں ایتھے فلانی چیز کی کمی ہے کہ نہیں یہ بھی چیک کریا کرو انہاں بندیاں نوں حلال و حرام دی تمیز ہے کہ نہیں اللہ دا یہ طریقہ ہے عمر بن خطاب دا کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام دو شیر ہون کئی مہینیاں تو بھوکے ہون رہ نہیں سکتے آپ نے فرمایا کئی دیر تو بھوکے ہون شیر تے ہون بھی شیر تے انہاں دے سامنے بکریاں دا ایک اجڑ بھیڈاں دا ایک اجڑ ریوڑ جڑا ہے نا او دا دروازہ کھول دیتا جائے اور انہاں نوں اس ریوڑ اندر داخل کر دیتا جائے آقا پوچھتے ہیں میرے صحابہ اکرام بھوکے شیر انہاں بکریاں دا کی حشر کرنگے صحابہ کہتے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر چیر پھاڑ کے چند منٹاں دے اندر کھا جان گے بربادی کر جان گے کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ یہ دو شیراں نے اتنا نقصان نہیں کرنا جتنا نقصان بندے دے دین دا ادو ہوندا ہے جدوں بندہ مال دی ہرس کرنی شروع کر دیندا جس بندے دے دل اندر مال دی لالچ آ جائے لالچ
تے ذکر دی کمی ہاں اللہ کا فضل منگو تلاش کرن دا بھی حکم ہے مل جائے تے شکریہ ادا کرن دا بھی حکم ہے لیکن ہر وقت ہی مال 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 کی طرف اور نماز کی پرواہ نہیں اور قرآن نے پتہ کی کیا ہے سورہ نور تک ترجمہ پڑھ لو اللہ جانتا ہے پیروں تو لے کے سر دیواراں تک نور و نور تو سمجھ آتا ہے پڑھ کے دیکھو اور کی کہتا ہے قرآن قال اللہ تبارک و تعالی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ یہ مانا مفسرین نے کہا نہیں تجارت کر دیا وہ حلال و حرام کی تمیز کر دینے یہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کا حکم ہے نا ایک تولر اندر ماپر اندر انصاف تو کم رہندے نے حقوق ادا کرن اندر انصاف تو کم رہندے نے چیز دی کوالٹی اندر ایک دو نمبر کی تمیز کرتے نے رجال لا تلہیہم تجارت ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا اللہ کہتے ہیں انہاں دے دل اندر یہ ذکر کیوں ہے انہاں دے دل اندر آخرت دے دل دا خوف ہے اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ کائنات دے لوگوں اپنے رب دا ڈر اور خوف ہوا وقت کاروبار تجارت بازار دوران جس بندے دے دل چ یہ آ گیا وہ بندہ کبھی ڈنڈی نہیں مار سکتا حضرات سی وقار کچھ اور بھی تیرے سامنے فرمودات مصطفیٰ ذکر کرنا چاہتا سا لیکن میں ایک مختصر الفاظ اندر یہ دسیا تینوں کہ مال اللہ دی نعمت ہے اے نعمتاں اولاد خزانے اے اللہ دی نعمتاں نے جدوں آ جان پھر اینا جنہ تیزی نال رزق آئے اونی تیزی نال اللہ دے ذکر وال بندے نوں ہونا چاہیے اونی جدہ قرآن نے کہ فسعوا الی ذکر اللہ تیزی سے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف سرعت سے آؤ اللہ کے ارشاد کی طرف اور قرآن نے دوسرے مقام تے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ جب تو اپنے ضروری کام تو فارغ ہو جائے کہ پھر اللہ دے ذکر وال آ جا اللہ تعالیٰ سانوں دو چیزاں کے اندر تکابر کر کے اپنے اصلی مال کی فکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے دنیا دا مال انما اموالکم و اولادکم فتنہ یہ آزمائش بن جاتا ہے زینت بھی ہے یہ نعمت بھی ہے آزمائش بھی بن جاتا ہے آزمائش جو نکل واسطے اللہ نے یاد رکھنا یہ دے اندر ہی خیر ہے اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے